السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ تو چلیں آگے کا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایوا اور امیلے کو کیلیفورنیا کا فلیٹ پسند آیا کہ نہیں؟ نیو یارک سے تو کشادہ اور لگژری فلیٹ ہے وہ۔ ایم ایس نے ڈیک کو اسٹڈی میں بلاتے ساتھ پہلا سوال کیا، مگر یہ سوال نہیں تھا، یہ اطلاع تھی۔ مہناز ازدحاق اسے جتلا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں اور جڑیں کتنی مضبوط۔ ڈیک کا چہرہ لٹے کی مانند سفید پڑ گیا اور نیلی آنکھوں میں خوف کے سائے ہلکورے لینے لگے۔ ہا ہا، کم آن ڈیک، اگر تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا تو میں اس سے بڑا گھر، گاڑی تمہاری بیوی اور بیٹی کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ آخر کو 8 سال کا ساتھ ہے ہمارا، اور تم کتنے وفادار ہو میرے۔ ایم ایس کا لہجہ طنزیہ ہونے لگا۔ وہ اس سے قبل کہ ڈیک اپنی صفائی میں کچھ کہتا، مہناز نے اپنے سامنے پڑا لیپ ٹاپ گھما کر اس کی طرف کیا تھا، ساتھ میں سے ویڈیو کلپ دیکھنے کا اشارہ کرتے خود ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے کھیلنے لگا۔ ڈیک نے جھکتے ہوئے ایک ہاتھ میز پر لگے شیشے کی سطح پر رکھا اور اسکرین پر نظریں جما دی، جہاں اس کی گولڈن بالوں والی گڑیا اور انگریز بیوی ایک بڑے سے گھر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ گھر کافی کشادہ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کلپ CCTV کیمرہ کی مدد سے بنائی گئی ہے۔ وہ دونوں اس ویڈیو کی تخلیق سے بے خبر محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک نیلے رنگ کی وردی پہنے انگریز شخص ہی لان میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ لکڑی کے زینے اترتی چاکلیٹ اور اسکن کلر کی اسکرٹ میں موجود اس کی بیوی مسکرائی اور پھر اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ڈیک کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جواباً وردی والے شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ جلد ہی واپس آئیں گے۔ 3 منٹ کی مختصر ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ کیسا لگا گھر؟ ایم ایس کے سوال پر ڈیک نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہاں پر رکھی ایک کرسی پر ہارے ہوئے جواری کی مانند گرنے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ دلدل میں میں نے کہا تھا ڈیک کہ عورت کے چکر میں مت پڑو، اور جس دلدل میں تم دھسے جا چکے ہو، یہاں سے خود تو آزاد نہ ہو سکو گے، مگر ان کو بھی اپنے ساتھ گھر سیٹ لو گے۔ اس نے لیپ ٹاپ واپس گھماتے کی پیڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے کہا، ایمیلی مائی وائف، میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ ایوا میری بیٹی، جان ہے میری اس میں نے تم سے اجازت لی تھی اس شادی کی۔ ایم ایس، ڈیک نے چلاتے ہوئے کہا۔ ایم ایس اس کے چیخنے چلانے پر محظوظ ہوتا مسکرایا تھا۔ اور میں نے کیا کہا تھا؟ ڈیک مائی فرینڈ، کہ مت کرو شادی، اور یہ محبت اب بھگتو۔ کہا تھا میں نے کہ مت بناؤ اپنی کوئی کمزوری، مگر تم نہیں مانے، اور تمہاری بیوی وہ سمجھتی ہے تم CIA کے لیے کام کرتے ہو۔ واہ کیا محبت ہے! سچ کیوں نہیں کہتے اس سے؟ ایم ایس نے اب کی بار لیپ ٹاپ کو پیچھے کھسکاتے ریلیکس انداز میں سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا دی۔ سر، میری بیوی اور بچی کا پیچھا چھوڑ دیں پلیز، ڈیک نے منت کرتے کہا۔ ایم ایس کے سامنے غصہ سے الٹا ہی پڑ سکتا تھا۔ میں نے کہا تھا ڈیک کہ تمہاری فیملی وہاں رہے گی جہاں میں چاہوں گا۔ پھر تم نے ان کی شفٹنگ کیوں کی؟ ایم ایس نے سرد لہجے میں دریافت کیا۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم شفٹنگ کر دو گے، پھر اسمگلنگ کے بہانے امریکہ چلے جاؤ گے اور میں یہاں بیٹھا تمہاری واپسی کا منتظر رہوں گا؟ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ اس نے دہاڑتے ساتھ ڈیک کو گریبان سے پکڑ لیا۔ سر، آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میں نے کبھی آپ سے غداری کا خیال بھی دماغ میں نہیں آنے دیا، یقین کریں میرا۔ ڈیک نے کالر تھامے مہناز کے مضبوط ہاتھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے جھٹکے سے ڈیک کا کالر چھوڑا۔ میرے تقریباً ہر راز سے تمہاری واقفیت ہے ڈیک، اور اگر مجھے غداری کی ہلکی سی بھی بوت تم سے اٹھتی محسوس ہوئی تو یاد رکھنا تمہاری محبت اور جان والی گڑیا دونوں کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے بولا۔ ڈیک کرسی کو ٹھوکر مارتا اسٹڈی سے نکل گیا۔ منظر بدلتا ہے۔ ہاں آئی تھیں 2 فیملیز، مگر زیادہ افراد ہونے کی وجہ سے میں نے انکار کر دیا۔ ابرار صاحب نے چائے کے سپ لیتے بات مکمل کی۔ سائقہ اور وہ کارپیٹ پر بیٹھی لیپ ٹاپ میں کچھ تصویریں دیکھ رہی تھی۔ دادو اور ابرار صاحب تخت پر بیٹھے رات کے کھانے کے بعد اب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ٹھیک کیا، اگر کوئی آدمی ہو تو پھر بلا جھجک دے دینا کرائے پر، اماں کے کہنے پر انہیں فوراً یاد آیا۔ ہاں آج آئی تھی ایک کال، 2 لڑکے ہیں، کوئی کارخانہ ہے ان کا صابن صرف کا، اس کے لیے ہی مکان چاہیے تاکہ سامان رکھ سکیں، مگر میں نے صرف لڑکے جان کر انکار کر دیا۔ مناسب نہ لگا اماں۔ ہائے میاں، اس میں نامناسب والی کون سی بات ہے؟ کل ہی بلاؤ دونوں لڑکوں کو، دے دے کرائے پر مکان، دادو نے حکمیہ لہجے میں کہا۔
بابا دادو کو بابا جلال نے کہا ہے کہ اگر کرایہ دار لڑکوں کو رکھیں تب ہی دادو کو یہ بات نامناسب لگ رہی ہے۔ ابرار صاحب کی الجھن کو نیلم نے دور کیا۔ کون سا بابا اماں؟ وہ کپ ٹرے میں رکھتے پوچھ رہے تھے۔ ایویں ہی بک رہی ہے، دادو نے نیلم کو آنکھیں نکالتے کہا تھا۔ اماں یہ بابا کے چکر میں کیوں پڑتی ہیں آپ؟ نعوذ باللہ، غیب کا علم عالم لوگوں کو کہاں حاصل ہے؟ ابرار صاحب کو ماں کی پیر فقیری کی اتنی خوشامد سے ہمیشہ چڑ تھی۔ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ بس شروع ہو جاؤ میاں تم بھی، بس ایک میں ہی جاہل ہوں، تم سب عالم فاضل۔ دادو برا مانتی گھٹنے پر ہاتھ رکھتے اٹھتی اور بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ چلی جاؤں گی سویرے ہی اپنے بڑے بیٹے کے گھر، اتنا بھی چھوٹا گھر نہیں ہے اس کا کہ ماں کی جگہ نہ بن سکے۔ کہہ دوں گی آہل بیٹا سے کہ آ کر لے جائے اپنی بڈھی دادی کو یہاں۔ تو کسی سے میری ایک بات نہ مانی جاتی ہے؟ دادو جذباتی ہوتی دوپٹے سے آنکھیں پوچھتی باہر کی جانب بڑھ رہی تھیں، جب سائقہ نے انہیں کندھوں سے تھام کر روکا۔ ارے پیاری دادو، ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ بس جو آپ کہیں گی وہی ہوگا۔ اس نے ابرار صاحب کو دیکھتے اشارہ کیا۔ اچھا اماں، اب ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ میں ان لڑکوں کو ہی بول دیتا ہوں، انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے۔ ابھی کرو میرے سامنے فون، دادو نے ضدی لہجہ اپنایا۔ دادو 10 بج رہے ہیں، بھلا یہ کوئی وقت ہے؟ کب سے لاتعلق بیٹھی نیلم نے بیزاری سے کہا۔ چپ کر، تو چاہتی ہی ہے کہ بڑھیا جائے اور تو پینٹ شرٹس پہن کر میم بن کر نکل جایا کرے دور پرے۔ دادو کی بات پر نیلم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سائقہ نے دادو کے پیچھے کھسکتے مسکراہٹ چھپائی۔ اچھا اماں، کرتا ہوں، آپ بچی کو تو نہ جھڑکیں۔ ابرار صاحب نے میز پر سے فون اٹھایا اور کال ملائی۔ بچی؟ دادو برا سا منہ بناتی واپس تخت پر ٹک گئیں۔ جی انس بیٹا، اتنی رات گئے، زحمت دینے کو معذرت چاہتا ہوں، بس کہنا یہ تھا کہ کل سے شفٹ ہو جاؤ۔ ہاں، کرایہ وہی ہے، 2 ہی بندے ہو نا؟ چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے خداحافظ کرتے رابطہ منقطع کیا۔ بس ہو گئی آپ کی تسلی، اب جائیں نماز ادا کریں۔ ابرار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو دادو نے بے اختیار ان کی بلائیں لی۔ ہائے میرا فرمانبردار بیٹا! نیلم نے تلملا کر دادو کو دیکھا جب وہ اسے چڑھانے کو مسکرائی تھیں۔ سائقہ اور ابرار صاحب نے بھی ان کی مسکراہٹ کا ساتھ دیا۔ منظر بدلتا ہے۔ ہاں بھائی، سب کیسا جا رہا ہے؟ کیفیٹیریا میں کافی مگ میں نکالتے 22 سالہ شخص سے ایگل نے سوال کیا۔ خود اسٹول کھینچ کر بیٹھ گیا اور پاس پڑے کیک کے ڈبے میں سے کیک پیس اٹھا کر کھانے لگا۔ سب فٹ جا رہا ہے بھائی، پورا کارٹن ختم کر دیا میں نے 4 دن میں۔ لڑکا خباثت سے مسکراتا رازداری سے اس کی جانب جھکتا بولا تھا۔ ارے شیرو، تو بڑا کمال کا بندہ نکلا۔ ایگل نے درمیان میں لگے شیڈ کی پرواہ کیے بغیر اسے گردن سے دبوچتے اپنے کاندھے سے مس کیا۔ کیفیٹیریا میں ہلکے ہلکے کہکوں کی آواز گونجی۔ چھوڑ بے کمینے، لڑکا گرایا۔ ایگل نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر گھماتے چھوڑ دیا۔ ہا۔ ایگل کہکا لگاتے کافی کا مگ اٹھا کر ایک میز کی جانب چل پڑا جہاں تقریباً 5-6 اسٹوڈنٹس بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بڑا سیانہ ہے یہ، اس دھندے میں اگر چند سال اور رہا تو پیسے میں نہا جائے گا۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکے نے ایگل کو اسٹوڈنٹ سے فری ہوتے دیکھ کر سوچا۔ وہ ان سب کو باتوں میں لگا کر جامعہ کی سیکیورٹی کے بارے میں پوچھ چکا تھا اور یہ بھی سوچ چکا تھا کہ اسے جامعہ میں کس طرح گھسنا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں بنے کمرے میں چھوٹے صاحب کو تخت سے ٹیک لگائے بیٹھے پتے کھیلتا دیکھ اس کا دماغ الٹنے لگا۔ تیری مدد کو آیا ہوں جانی۔ وہ خباثت سے مسکرایا تو اس کا پارا اور ہائی ہو گیا۔ چھوٹے صاحب نے ساتھ ہی بیٹھے ساتھیوں کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ ایگل نے تخت کے پاس پڑی کرسی کو ٹھوکر ماری، وہ کمرے کی بائیں دیوار سے ٹکرا کر نیچے گری اور 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس نے جوتے تخت کے کناروں پر رکھ کر چھوٹے صاحب کو کالر سے گھسیٹتے آگے کیا، پھر اپنی شعلہ بار نگاہیں اس کی حیران کن نظروں میں گاڑتے قرانے کے انداز میں بولا تھا۔ کیا کہا تھا ڈیک نے کہ اب سے تجھے 30% ملے گا اور تو میرے کسی کام میں ٹانگ نہیں اڑائے گا؟ تو پھر بلوچستان سے آنے کا مطلب جب تجھے ادھر کا کام دیا ہے تو کیوں پھندے ڈال رہا ہے؟ کوئی ٹانگ وانگ توڑوا لی تو ساری زندگی پچھتائے گا۔ پنگا کس سے لیا ہے؟ اس نے جھٹکے سے چھوٹے صاحب کا کالر چھوڑ دیا۔ وہ تخت پر منہ کے بل گرا۔ ابھی نکل یہاں سے، نہیں تو تیرا حشر بگاڑ دوں گا۔ ایگل نے انگلی سے باہر کی جانب اشارہ کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ایگل، میں تو تجھ سے دھندے کے کچھ داؤ پہ سیکھ
چھوٹے صاحب چہرے پر معصومیت سجاتے کہہ رہا تھا، چپ کر، زیادہ ہوشیاری کرنے کا نہیں، ہم جان گئے تو جلنے لگا ہے، اب ہمارا کام خراب کرنا چاہ رہا ہے، مگر ہم وہاں سے سوچنا سٹارٹ کرتا ہے جہاں سے تیری سوچ ختم ہوتی ہے۔ چل اب نکلتا ہے کہ احسان فراموش۔ چھوٹے صاحب تانا دے کر جا چکا تھا۔ ایگل نے پورا کمرہ تلاش کیا کہ کہیں چھوٹے صاحب نے یہاں کوئی منشیات تو نہیں چھپائی۔ جب کچھ نہ ملا تو وہ تھک کر تخت پر ڈھیر ہو گیا۔ اوہ نو، آج تو ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ وہ جلدی جلدی گیٹ کے پاس پڑے اسٹینڈ پر سے اپنے سینڈلز اٹھا کر پہنتے اس کے اسٹریپس بند کرنے لگی۔ ہلکے آسمانی ڈھیلے کرتے کے ساتھ وائٹ جینز اور دوپٹے لیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ جھک کر اسٹریپس بند کرنے سے پونی ٹیل اگلے کندھے پر شفٹ ہو چکی تھی۔ کروشے کا سفید ہی بیگ لیے وہ جلدی سے مین گیٹ سے باہر نکلی۔ گیٹ عبور کرتے ابھی اس نے سر اٹھایا بھی نہ تھا جب ایک دیو کامت شخص سے ٹکرائی۔ شخص، اسے لگا جیسے مرکز سے نیلم نے سر پھوڑ لیا ہو۔ اتنی سخت جسامت، گویا مقابل کوئی پتھر کا مجسمہ کھڑا تھا۔ اس کے وائٹ جاگرز میں مقید دایاں پیر اس کی انگلی کچل چکا تھا۔ سورج آنکھوں میں سما رہا تھا، تبھی وہ مقابل کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کی شہد آگیں زلفیں نارنجی سورج کی روشنی میں اتنی چمکیلی لگ رہی تھیں کہ مقابل کی بھی آنکھیں چندیا گئیں۔ سرخ گلاب کی پنکھڑی سے ہونٹ اد کھلے تھے۔ ہونٹ کے پاس بیٹھا تل سورج کی تپش پر جھنجھلا رہا تھا۔ مقابل نے اپنا سر تھوڑا آگے کیا۔ سورج کی روشنی اب اس پر آنا بند ہو چکی تھی۔ نیلم نے سرخ ہوتی ناک پر ہاتھ دھرے چہرہ اٹھایا۔ مقابل کی اٹھان غضب کی تھی۔ اس کے پیروں کے پاس ایک کارٹن الٹا پڑا تھا۔ یقیناً وہ اس سے ٹکرانے کے نتیجے میں ہوا تھا، جس میں سے نیلے پیکٹس جا بجا بکھرے تھے۔ مقابل کی جسامت ایسی تھی جیسے بلیک بیلٹ چیمپئن رہ چکا ہو۔ فوجی کٹ سیاہ سلکی بال سورج کی شعاؤں میں چمکتے اور بھی حسین لگ رہے تھے۔ بلیک ٹائٹ ہاف سلیوز کی شرٹ اور بلیک جینز میں وہ خاصا ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ عجیب سی مقناطیسی کشش تھی۔ نیلم وہیں جمی اس شخص کو چند پل دیکھتی رہی۔ ٹائیگر، اس کا ہم عمر تھا وہ، جو وین سے کارٹن نکال رہا تھا۔ اس نے مصروف انداز میں ٹائیگر کو پکارا۔ ٹائیگر، بھلا یہ کیسا نام ہوا؟ نیلم کی بڑبڑاہٹ پیکٹس اٹھاتے اکٹھے کرتے ٹائیگر تک بآسانی پہنچ چکی تھی۔ اینی پرابلم؟ نیلم کو جوں کا توں مجسمہ بنے دیکھ کر وہ ڈھیروں شکنوں کا جال اپنی کشادہ پسانی پر سجا کر بولا، واو، پرابلم؟ مذاق اڑاتا انداز۔ ہمارا پیر کچل کر رکھ دیا آپ نے، اور کہہ رہے ہیں اینی پرابلم؟ 5 منٹ اور لیٹ کر دیا۔ نازک سی سفید کلائی پر سفید بیلٹ والی گھڑی کی جانب دیکھ کر وہ نخوت سے بولی۔ ٹائیگر کام وہیں چھوڑ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ایکسکیوز می، ٹکرایا میں نہیں آپ تھیں، تو اپنے وقت کی ضائع کی ذمہ داری بھی آپ ہی ہیں، وہ میم کو چباتے ہوئے بولا۔ اینیمل نیم ایسے ہی نہیں رکھا آپ کا؟ ظاہر ہے اگر انسانوں والے گٹس ہوتے تو کوئی ڈھنگ کا نام بھی ہوتا۔ نیلم نے اس کے نام پر طنز کیا۔ میرا نام لائن، سینگ، ایلیفینٹ، بھیڑیا، جو بھی مرضی ہو، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور جہاں تک معذرت کی بات ہے تو غلطی آپ کی ہے، وہ بھی تڑک کر بولا۔ آپ؟ نیلم نے تلملا کر کچھ کہنا چاہا تھا، مگر انس نے آ کر اپنی ہی شروع کر دی۔ اوہ، میں بھی کہوں اتنی دیر سے جناب جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اب پتہ چلی مصروفیات کی وجہ، وہ دانت نکالتے کہہ رہا تھا۔ ٹائیگر کے گھوننے پر بھی مجال ہے جو اس کی بتی سی بند ہوئی ہو۔ بہت شوق ہے آپ کے ساتھی کو لمبی بات چیت کرنے کا، چوئنگم کی طرح بات کو کھینچ کر لمبا کرنے کا، خوبصورت لڑکیوں کو ٹکر مارنے کا اور پھر 3rd کلاس ایٹیٹیوڈ شو کرانے کا۔ ال مینرڈ کالا بھالو۔ نیلم کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ ویسے بھی اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر وہ لوگوں کو جھاڑنے میں لمحہ لگاتی تھی۔ انس نے منسوئی کھیکی کرتے چہرہ موڑ لیا۔ میں بلیک بیئر، آپ کیا ہیں محترمہ؟ کلیور فاکس؟ اس نے بھی حساب بے باک کیا۔ ہا ہا ہا۔ اب کی بار انس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ پہلی بار کسی لڑکے نے اس کی انسلٹ کی تھی۔ خفت کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اینی ویز، ہائی ینگ لیڈی، مائی نیم از انس مہر۔ انس نے مسکراتے شرارتاً ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وہ غصیلی نظروں سے دونوں کو گھورتی ٹائیگر کے جاگرز کے پاس پڑے کارٹن کو ایک لات رسید کرتی نکل گئی۔ سارے پیکٹس پھر بکھرے جا چکے تھے۔ ٹائیگر نے تنفن کرتی نیلم کو جاتے دیکھا، یہاں تک کہ
वो मोड़ काट गई। टाइगर हसीना गई, वापस लौट आओ। अनस के लहजे में अब भी शरारत पनहा थी। यह हसीना डायन बनते वक्त नहीं लगाएगी, टाइगर जलकर बोला और दोबारा पैकेट समेटने लगा। हा हा हा। अनस महर के कहके अब भी अबरार साहब के साथ वाले मकान में गूंज रहे थे। ईगल, इज़ एवरीथिंग ओके? डैक ने ब्लूटूथ एयरफोन से दूसरी जानिब आरामदा अंदाज पर तख्त पर लेटे सिगरेट फूंकते ईगल से कहा। साथ ही वो कैफेटेरिया के पिछले हिस्से में नस्ब कैमरे से इसे मुलाहिजा कर रहा था। क्या जी, अंग्रेज़ी का एक भी हुर्फ इसके पल्ले ना पड़ा। वो उठकर बैठ चुका था। मेरा मतलब है कि सब ठीक है। डैक ने दूसरे लैपटॉप पर ईमेल टाइप करते मसरूफ़ अंदाज में पूछा। जी सब ठीक है, मगर आप क्यों पूछ रहा है? क्या मतलब? पुलिस रेड पर आई थी आज। 2 घंटे पहले तुम कहाँ थे? और कैफेटेरिया से कुछ भी नहीं निकला। ड्रग्स कहाँ है? तेज़ी से टाइपिंग करती उंगलियां रुक गई थी। मैं तो जामे गया था इसी सिलसिले में, मगर पुलिस को यहाँ से कुछ नहीं मिल सकता। मैंने बड़ी एहतियात बरती है जी। वो अब जीने उतरता कैफेटेरिया के जाने बढ़ने लगा। कैसी एहतियात? डैक ने एयरफोन सेट करते पूछा। 1 मिनट, हम बताता है। ईगल ने राब्ता मुनक़ता कर दिया और फिर कुछ सेकंड्स बाद इसकी वीडियो कॉल आने लगी। डैक ने फ़ौरन अटेंड की, जहाँ ईगल कैफेटेरिया के एक गोशे में पड़े बड़े से गमले के पास बैठा था। फिर इसने गमले में लगी मजबूत टहनी, जिसके आसपास बड़े बड़े हरे रंग के पत्ते थे, खींच कर बाहर निकाली तो इसके साथ हेरोइन के पैकेट्स की गुच्छियाँ लटक रही थीं। फातिहाना मुस्कुराहट से इसने डैक को देखा, जिसने अंगूठे से शाबाशी देते कॉल मुनक़ता कर दी। ईगल मोबाइल जेब में डालता, टहनी मिट्टी के गमले में फिट करता, हाथ झाड़ता उठ गया। डैक, मैंने जब कहा था कि पुलिस का कोई बंदा तलाश करो, तो तुमने ये काम अभी तक अलतवा पर क्यों कर रखा है? हर शहर में किसी न किसी पुलिस वाले से राब्ता है हमारे, मगर कराची, यहाँ पर कोई पुलिस से कांटेक्ट नहीं। पता नहीं चलता कब रेड पड़ जाए। डैक ने सब ओके की इत्तला एमएस को सुनाई, मगर वो मुतमईन ना हुआ था। सर, मैं कोशिश करता हूँ, मगर डैक ने झिझकते हुए कहा। मगर क्या? एमएस धाड़ा। कुछ नहीं, डैक हकलाया। तो दफ़ा हो जाओ, जाकर ये काम मुकम्मल करो। किसी भी तरह ब्लैकमेलिंग के लिए एक वीडियो बनाओ और फंसा लो बंदे को। जब पैसा आता नज़र आए तो अच्छों की ईमानदारी की कश्ती डूब जाती है। जी सर, मैं 2 दिन में ही ये काम मुकम्मल करूँगा। डैक ने फ़ौरन ताबेदारी से काम लिया। एमएस ने सिर्फ जाने का इशारा किया। अब इसकी पूरी रात स्टडी में मौजूद टेबल पर गुजरनी थी। सारी लोकेशंस तब्दील करने में कुछ वक्त तो दरकार था। मंजर बदलता है। आपी, ये 7 वाले घर में कौन आया है? नीलम ने कुतुब बीनी करती सायका से पूछा। आपी, सायका को दीवाने गालिब में मगन देखकर नीलम में झंझोड़ा। क्या है? नीलम खाजाने को दौड़ी। 7 वाले मकान में कौन आया है? नीलम ने नाराज़दारी से दरियाफ़्त किया। 2 लड़के हैं, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? वो दबी आवाज़ में गुर्राई। मुताले के दरमियान कोई इसे डिस्टर्ब करे इसे पसंद ना था। लड़कों के नाम नहीं पता आपको? नीलम ने झिझक कर पूछा तो सायका ने भवें सुकेड़ी। खैरियत है ना गुड़िया? इसकी नज़रें जांचती हुई थीं। वो तो हम ऐसे ही पूछ रहे थे। इसने सेल फ़ोन को हैंड फ्री लगाते आम सा अंदाज़ अपनाना चाहा, मगर सायका के उकाबी निगाहें सब जांच लेती थीं। अनस और दूसरे को इसका दोस्त टाइगर कहता है। दादू ने तुम्हारे जाने के बाद शाम की चाय पर बुलाया था दोनों को। सायका किताब का सफ़ा मोड़कर उंगली रखते किताब को बंद कर चुकी थी। टाइगर, अजीब नाम नहीं है? नीलम ने अपना रुख इसकी जानिब करते हुए कहा। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। इसका नाम किसने रखा है? सायका ने बेजारियत से कहा तो वो हंस दी। तुम्हें कैसा लगा वो? सायका ने किताब फिर से खोलते वक्त गर्दानी करते पूछा। साथ तिरछी निगाह से नीलम को देखा, जो हौंक बनी इसे ही तक रही थी। सायका के मुस्कुराने पर पास पड़ा कुशन रसीद किया। बहुत बुरी हैं आप। वो झींप गई। देखी थी तुम्हारी बहस व तकरार टाइगर के साथ खिड़की से मैंने। हैरत है तुम इसके क्लेवर फॉक्स पहने पर जवाब दिए बगैर ही चली गई। सायका ने हंसते हुए कहा। बहुत बदतमीज शख्स है। नीलम बड़बड़ाई। इसने तुम्हें डायन भी कहा था? हा हा हा, सायका ने बताते हुए कहका लगाया। व्हाट? खुद क्या है? आया बड़ा फवाद खान। दी ब्लैक बेयर। वो जल ही तो गई थी। अच्छा गुड़िया, गुस्सा थूक दो। हर किसी की मुख्तलिफ नेचर होती है। इसने गोया बात ख़त्म की। जब तक वो चुप रहा तब तक बड़ा कोई डैशिंग और हैंडसम लगा, और जब इसने मुंह खोला तो
تو ہمیں وہ کوئی مناسب لفظ تلاش کر رہی تھی جب سائقہ بولی، زہر لگا؟ چھوڑیں آپ، غالب کی محبت کی داستان پڑھیں۔ وہ بگڑ کر بولی، محبت کی داستان نہیں، یہ اشعار ہیں۔ سائقہ نے مسکراتے ہوئے کتاب کھولی۔ نیلم اس کے برابر ہی سیدھی لیٹ گئی، ابھی آنکھیں موندی ہی تھیں کہ سورج کی روشنی کے آگے ہوتا کوئی چہرہ آنکھوں میں سمایا۔ اف، کیا مصیبت ہے! وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ ہی بند کریں اسے اور لائٹ بھی بند کر دیں۔ اللہ، چپ کرو! اتنا زبردست شعر ہے، کیا خوب کہا ہے مرزا اللہ خان نے۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ یہ عشق محبت کیا ہے؟ مطلب کیسی فیلنگز آتی ہیں کوئی ایک محبت پر؟ ایک تو کوئی 6 دیوان لکھ ڈالتا ہے۔ نیلم الجھتے ہوئے بولی، محبت، اس نے زیر لب دہرایا، محبت تو پیراسائٹک پلانٹ کی مانند ہے، بڑی مفت خور ہوتی ہے۔ یہ خود سے پروان نہیں چڑھتی بلکہ آپ سے لپیٹنے کو بےتاب رہتی ہے، اپنے پنجے آپ کی روح میں گاڑ کر اس کی تمام غذائیت اگر نچوڑ کر اپنے اندر داخل کر لے تب ہی وہ تر و تازہ رہتی ہے، جیتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی روح بھی حشاش بشاش رہے اور محبت بھی کھلتا گلاب ہو تو یہ ممکن نہیں۔ محبت بڑی عجیب ہے، یہ ریاضی کے سوال کی مانند ہے، یا تو پورے مارکس آئیں گے یا تو صفر۔ اس میں اسٹیپس کے مارکس نہیں ملتے، اس میں یا تو وفا ملتی ہے یا بے وفائی، خوشیاں یا غم، دکھ یا سکھ، دھوپ یا چھاؤں، ہنسی یا نمی، اعتبار یا دھوکہ، روشنی یا اندھیرا، ان سب کے درمیان کچھ نہیں ملتا۔ محبت دل کا سکون یا روح کی بے چینی، محبت سمندر کی لہریں یا صحرا کی ریت، محبت سرخ گلاب کے نرماہٹ یا کیکٹس کے کانٹوں کی چبھن۔ محبت تو جو ہے محبت یا تو سب پالو یا سب گوا دو۔ محبت کی صحیح ڈیفینیشن تو آج تک کوئی نہیں بتا سکا، اس کا تجربہ جو بھی کرتا ہے ہر بار مختلف نتیجہ نکلتا ہے، کوئی کنکلوژن ہی نہیں نکال پاتا۔ اور عشق، ابھی وہ عشق کی تعریف بتاتی مگر نیلم ٹوک گئی۔ آپ کی یہ شاعرانہ باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ وہ دوبارہ لیٹ چکی تھی۔ اب تم مجھ سے بالی ووڈ کی ڈیفینیشن سننا چاہ رہی تھی تو معذرت، میں اب یہ تو کہنے سے رہی کہ محبت میں محبوب ہی ڈرائیور نظر آنے لگتا ہے، وہی خانسامہ، وہی درزی، وہی کچرے والا، تو وہی بس۔ اچھا، اگر آنکھیں بند کرنے سے کوئی بار بار نظر آئے تو؟ اس نے تو کو لمبا کھینچتے ہوئے ہونٹ گول کیے، تو یہ کہ آپ نے اسے زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے، سائقہ نے کہا۔ اوہ تھینک گاڈ! وہ لمبی تشرکانہ سانس کھینچتی چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ عجیب ہو گڑیا تم بھی، سائقہ نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور خود بھی کتاب بند کر کے لیٹ گئی۔ منظر بدلتا ہے۔ شہر قائد میں کسی سیاسی لیڈر کا جلسہ تھا جہاں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کر رکھی تھی۔ سیکیورٹی کے اس انتظام میں ایس پی آہل کا بھی ایک اہم کردار تھا۔ چونکہ جلسہ رات 3 ساڑھے 3 تک چلتا رہا تھا تو وہ تقریباً فجر کے وقت ہی فارغ ہوا تھا۔ ابھی بھی اسے تھانے کا ایک چکر لگانا تھا۔ سنسان سڑک، آس پاس ریگستانی پودے اگے ہوئے تھے، جھاڑیاں اونچی نیچی پگڈ ندیاں۔ وہ اتنی تھکن کے باوجود پچھلے 1 گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سڑک سیدھی اور کافی طویل تھی۔ جب اسے دور سے ہی ایک جیپ کے پاس ایک گورا اونچا لمبا نوجوان گرے شرٹ اور سفید جینس میں کھڑا نظر آیا۔ اس کی جیپ جیسے ہی اس کے پاس سے گزری اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ پولیس میں تھا، ٹریننگ بھی اچھی تھی، خطروں سے کھیلنا بھی جانتا تھا، گن بھی تھی اور اپنے اوپر مکمل اعتماد بھی۔ اسی اعتماد کی بنا پر وہ جیپ روک چکا تھا۔ السلام علیکم سر، نیلی آنکھوں والا شخص اس کی جانب جھکتے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، آہل نے شیڈز اتارتے کہا، البتہ ایک ہاتھ ایسے ہی اسٹیئرنگ پر دھرا تھا جس میں پہنی رسٹ واچ 5:20 بجا رہی تھی۔ سر، آپ کی تھوڑی مدد درکار تھی، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو، ڈیک نے تھوڑی بلند آواز میں کہا۔ جی، کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ آہل کے دماغ میں ابھی بھی ڈیک کو لے کر خطرے کی سائرن بج رہی تھی۔ سر، میری جیپ خراب ہو گئی ہے، اس میں چند کارٹن کے ڈبے ہیں، اگر میں وہ آپ کی جیپ میں منتقل کر دوں تو لوڈ کم ہونے سے شاید ہی سٹارٹ ہو جائے۔ مجھے بہت دور تک سفر کرنا ہے، اگر آپ مدد کریں گے تو احسان ہوگا آپ کا۔ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ پلیز سر، اس نے آہل کو سوچ میں غرق دیکھتے کہا۔ اوکے، بٹ ذرا جلدی کرنا۔ وہ باہر
نکلتے کہہ رہا تھا۔ مکمل پولیس وردی میں ملبوس وہ کافی تھکا تھکا نظر آ رہا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، ڈیک کے بے انتہا ممنونیت سے کہنے پر وہ مسکرایا تھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، کوئی بات نہیں، ویسے بھی عوام کی خدمت ہمارا فرض ہے۔ دونوں کا انداز ایسا تھا کہ اگر کوئی ان کی بات چیت نہ سنے تو ان کو دوست یا آشنا سمجھے۔ یہ لیں۔ ڈیک نے بلیک چمچماتی رینگلر کا دروازہ کھولا، اندر بلیک کور سیٹ پر پڑے کارٹن میں سے ایک اس کو پکڑایا۔ زیادہ وزنی تو نہیں ہے؟ ڈیک نے پوچھا۔ ہا ہا ہا، بھائی پولیس والوں سے ایسے سوال پوچھتے شرم آنی چاہیے، بڑی سخت جان ہے ہم، ایک اور رکھ دو اس کے اوپر۔ ڈیک بھی اس کی بات پر کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکا، پھر ایک اور ڈبہ بھی رکھ دیا، خود بھی ایک ایک کر کے آہل کی جیپ میں منتقل کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر ویگلر کو خالی کر دیا جبکہ آہل کی جیپ بھر چکی تھی۔ آہ کیا ہے اس میں؟ آہل نے آخری 2 کارٹن رکھتے پھولتی سانسوں سے دریافت کرتے ہاتھ جھاڑے۔ ہوا کے تیز جھونکے دونوں نفوس سے ٹکراتے گزر رہے تھے، ریت بھی اڑنے لگی۔ خود ہی دیکھ لیں، ڈیک مسکرایا۔ آہل نے جیپ کے کنارے گھٹنا موڑ کر ٹکائے اس پر کارٹن رکھ کر رسی کا ایک کونا کھینچا، کارٹن کھل گیا۔ ایک گتے کے ٹکڑے کو ہٹایا تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اندر اسلحہ تھا، بھاری رائفلز، بلیٹ بھی تعداد تھیں، مگر اس کا دماغ صحیح سائن دے رہا تھا۔ کیا ہوا ایس پی آہل؟ ڈیک نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پستل لہراتے اس کی جیپ کے آخری سرے پر اچھال کر بیٹھتے ٹانگیں لٹکائے پوچھا۔ یکایک بھاری بوٹوں کی آواز قریب آنے لگی۔ آہل نے مڑ کر دیکھا، سیاہ لباس میں موجود چہرہ ڈھانپے 15-16 افراد، لمبے قد و قامت کے مالک، بھاری رائفلز تھامے، ہاتھوں میں دستانے۔ آہل نے جیب کھنگالی، گن غائب تھی، موبائل جیپ میں آگے پڑا تھا، یقیناً وہ بھی اب وہاں نہیں ہوگا، وہ بہت برا پھنس چکا تھا۔ طاقت اور عقل دونوں میں سے ایک کا استعمال اس نے کیا تھا اور اس کا ڈیک نے۔ دیکھو یار، اتنے اچھے لگ رہے ہو تم اسی ویڈیو میں۔ ڈیک نے ٹیب اس کے سامنے کیا جو ابھی اس کے اشارے پر عام لباس میں موجود ایک شخص نے اسے تھما دیا۔ ویڈیو میں وہ آواز آ رہی تھی۔ آہل نے مسکراتے ہوئے ڈیک سے ہاتھ ملایا، دونوں نے چند باتیں کی۔ وہ نیچے اترا اور ڈیک کے پاس کھڑی بلیک جیپ میں سے کارٹن نکالنے لگا۔ ساتھ میں دونوں نے کسی بات پر کہکا بھی لگایا تھا۔ دونوں نے مل کر تمام ڈبے آہل کی جیپ میں منتقل کیے، پھر ہنستے ہوئے ڈیک نے اس سے کچھ کہا اور آہل نے کارٹن کھولا۔ وہاں کیمرے کو بہت زوم کر کے اسلحہ دکھایا گیا تھا۔ آہل کے چہرے کے تاثرات کیمرے نے کیچ نہیں کیے تھے، صاف لگ رہا تھا کہ سب آہل کی مرضی سے ہو رہا ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایس پی آہل نے اسلحہ منتقل کرنے میں ہماری مدد کر کے خود کو عوام کا سچا خدمت گزار ثابت کر دیا۔ واہ کیا ہیڈ لائن ہے! ڈیک کا کہکا سنسان سڑک پر گونجتا واپس پلٹا تھا۔ او مائی گاڈ، ایس پی صاحب کا چہرہ تو لال ٹماٹر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ہیڈ لائن پسند نہیں آئی کیا؟ ڈیک نے مصنوعی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیا دشمنی ہے تمہاری میرے ساتھ؟ آہل دبے دبے لہجے میں گررایا۔ دشمنی؟ میں تو دوستی کا ہاتھ بڑھانے آیا ہوں، ڈیک نے آگے کو جھکتے پسٹل گھماتے کہا۔ بات کو گھماؤ نہیں، آہل ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ڈپتے کے انداز میں بولا۔ سب بتاتے ہیں یار، غصہ کیوں ہوتے ہو؟ کچھ خاطر تواضع تو بنتی ہے نا تمہاری۔ اس سے پہلے کہ آہل اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کرتا، اس کے اشارے پر 2 گن مین اس کے گھٹنے پر رکھے کارٹن کو اٹھا کر واپس جیپ میں ڈالتے اسے ڈیک کی رینگلر میں دھکیل چکے تھے۔ آہل کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ جس محکمے سے منسلک ہے وہ بچوں کا کھیل نہیں، ایک چھوٹی سی بے وقوفی کی بنا پر وہ نہ جانے کس مصیبت سے دوچار ہونے والا تھا۔ باقی تمام گاڑیاں بھی اسلحے سے لیس افراد سے بھر چکی تھیں۔ آگے پیچھے سیدھ میں چلتی وہ سڑک پر تیز رفتار سے دوڑنے لگی۔ آہل کی آنکھوں پر کالے رنگ کی پٹی بندھی گئی۔ چلیں جی، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کریے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔